إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 پر 7 پڑھی۔ اس آیت کے مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو لوگوں کے رہنے کی آرام کے ساتھ، امن کے ساتھ جگہ بنائی ہے۔ اور اسی طرح محترم جو مہینے ہیں، 4 مہینے سال میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احترام کے مہینے قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو جانور کے لے جائے جا رہے ہیں، جن کے گلوں میں پٹا باندھا گیا ہے، مکے کو لے جا کر وہاں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان جانوروں کا بھی احترام کرنے کے لیے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں تم کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم استنجا کرنے آؤ تو قبلے کی طرف منہ بھی مت کر کے بیٹھو، پیٹھ بھی مت کر کے بیٹھو۔ پچھلے خطبوں میں ہم نے بتایا تھا کہ انسان کو کبھی پریشانیاں آتی ہیں تو بعض وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتوں کے طور پر جن چیزوں کو رکھا ہے ان کا احترام نہ کرنا، جیسے قرآن کا احترام نہ کرنا، مسجد کا احترام نہ کرنا، اور اسی طرح دوسری باتیں بھی ہم نے بتائیں کہ ان سب کا احترام اگر نہیں کریں گے تو پھر مصیبتیں، پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ لہذا جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ رسولوں کا احترام ہے، اسی کے اندر کتاب اللہ کا احترام ہے، فرشتوں کا احترام ہے، ساری چیزیں ہم نے بتائیں۔ انسان کو، میں نے کہا، مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان حرام کردہ چیزوں یعنی کہ احترام کی چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے، یعنی کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، یعنی کہ جیسے ان کا حق ادا کرنا ویسا حق ادا نہیں کرنا، اس کی وجہ سے اس کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ ویسے ہی ایک چیز ہے کعبے کا احترام، اس کا احترام کرنا بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کعبے کا احترام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانی آئے، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں،
اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہ ہو، گھروں میں سکون چین نہ ہو، کمائی میں برکت نہ ہو، بچوں میں باپ میں اختلاف ہو، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، سوچنا چاہیے کبھی ہم پر کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے باقی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم پروفیسر عبید اللہ کشمیری۔ یہ گویا سمجھیے کہ صاحب بڑے عالم بھی تھے اور بہت ماہر حکیم تھے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے حکیم تھے۔ کشمیر میں ان کا دواخانہ تھا۔ ان کے والد کے پاس بہت لوگ بیمار آتے، ماشاءاللہ کھانے پینے بہت، گھر کے اندر سکون اطمینان آسودگی، کمائے 100 روپیہ تو خرچ ہو 40-50 روپیہ، بچ جائے 50-60 روپیہ، ایسی خوشی کی اور آسودگی کی زندگی تھی۔ اچانک ایسے ہوا کہ سب مریضوں کا آنا کم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ 100 روپیہ آمدنی ہے تو 200 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ بہت پریشانی ہوئی کہ بھئی کیا بات ہو گئی کہ اتنا اچھا دواخانہ چل رہا تھا، اب لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اب ہمارا خرچہ تو دن کا 200 روپیہ تو آمدنی 100 روپیہ ہے۔ بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ اب تلاش کیا کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، گھر میں آ کے کیوں ایسے ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک ان کی نظر پڑی مد پر۔ مد کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پیمانہ، اس کو مد کہتے ہیں۔ اس سے اتنے پانی میں اللہ کے پیارے رسول وضو کرتے تھے، 650 ملی لیٹر کا سمجھیے، مد کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 پیمانے تھے ناپ کر دینے کی چیزیں، ایک مد ایک سا، یہ 2 چیزیں تھیں، انہیں سے ناپنا تولنا تھا۔ اب جو ہم حدیث پڑھتے ہیں مدرسوں میں تو صدقہ فطر دینا پڑتا ہے نا، 1 سا۔ اب اس لیے کیا کرتے ہیں، جو ہم کو حدیث پڑھاتے ہیں سند دیتے ہیں اور اس کا 2 پیمانہ بھی دیتے ہیں، وہ ڈبہ سمجھو، یوں سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ ڈبہ دیتے ہیں، دیکھو یہ مد ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ناپ، تو 1 سا دینا ہے، 4 مد اگر اس کو دے دیے تو 1 سا ہو جاتا، دیتے ہو۔ اب ان کی نظر پڑی کہ وہ مد ایک جگہ گرا ہوا ہے، اب وہ صاحب دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، فلاں کے لیے، جیسے ہم لوگ جگ استعمال کرتے ہیں نا ویسے استعمال کرتے ہیں۔ کہا یہی غلطی ہے، یہ ایک عزت کی چیز ہے، محترم چیز ہے، اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں جو ناپ تھا وہ بتانے کے لیے ہم کو یہ دیے ہیں، اس کو ہم اچھی طرح رکھنا چاہیے، ضرورت پر ناپ کے دینا چاہیے۔ اس کو لا کے دھونے میں برتن میں ڈال دیا، اس کو اٹھا کے مانجھ کے رکھا، پھر اللہ سے معافی چاہیے، اللہ یہ غلطی ہوئی ہم سے۔ کہتے چند دن بھی نہیں گزرے پھر وہی ان کے یہاں برکت ہو گئی، پھر وہی مریضوں کا آنا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہا دیکھو غلطی اللہ کو کوئی نہیں پسند آتی ہے تو ہم کو کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، سوچنے والے ایسے سوچتے ہیں۔ تو یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا انہوں نے تقریباً 22 سال پہلے کہ ایسے ہوا ہمارے گھر میں۔ تو بعض چیزوں کا احترام نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان کا احترام کرو، یہ میں نے دین کی علامتیں بنا کر رکھی ہیں، مسجد ہے، نماز ہے، قرآن ہے، رسول ہے، یہ سب احترام کی چیزیں ہیں، ان کا احترام نہیں کرو گے تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں ہم کو کیا کیا پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی۔ تو لہٰذا اسی میں سے ایک چیز ہے کعبہ۔ 3 چیزیں ہیں کعبے کے اندر سمجھنے کی۔ ایک تو مکہ، پورا شہر ہے نا اس کو مکہ بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں مکہ کا لفظ آیا اور ایک جگہ بکہ کا لفظ آیا، بکہ اور مکہ ایک ہی معنی ہے، مکہ۔ اور کعبے کا لفظ بھی 2 جگہ آیا قرآن مجید کے اندر بس، اور بلد کا لفظ 4 مرتبہ آیا قرآن میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اللہ اس شہر کو تو امن کا شہر بنا دے، اس طرح ہے لا اقسم بہذا البلد، اس طرح 4 جگہ بلد اور 2 جگہ کعبہ اور 2 جگہ، ایک جگہ مکہ اور ایک جگہ بکہ، اتنے لفظ قرآن میں آئے۔ تو یہ کیا ہے، ایک تو میں نے کہا پورا مکہ شہر،
دوسرا مسجد حرام، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری مسجد مکے کی سب سے بڑی مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ اس مسجد حرام کے بیچ میں جو اللہ کا گھر ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں وہ ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی، ایک مکہ، اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب مسجد، اور تیسرا ہے کعبہ۔ ان تینوں کا احترام کرنا ہے۔ شکار نہیں کرنا مکے کے اندر، مسجد میں کوئی نظر آیا ان کے باپ کا قاتل بھی ہو تو اس کو قتل نہیں کرنا، وہاں جھگڑا لڑائی نہیں کرنا، کعبے کا طواف کرنا، اس کی عظمت اور بزرگی اور اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا، تینوں کی عزت ہونا، شہر مکہ کی بھی عزت ہونا، مسجد حرام کا بھی احترام ہونا، کعبے کا بھی ہمارے دلوں میں احترام ہونا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 97ویں آیت کے اندر یہی بتایا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ اللہ کا گھر ہے محترم مقام قرار دیا ہے، لوگوں کے لیے امن و سکون کا گھر قرار دیا ہے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ ان سب کا احترام کرو۔ جو جانور لے کر جاتے مکے کو وہاں سے ان کا بھی احترام کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کو نہیں مارنا، یہ سب بھی اللہ نے ہم کو کہا، اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری ساری باتوں کو جانتا ہے، کس کے دل میں کعبے کا احترام ہے، مکے کا احترام، یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو لہٰذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب استنجا کو آؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھنا، قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا، ہمارے حساب سے شمال کی طرف جنوب کی طرف بیٹھنا، ادھر بھی نہیں بیٹھنا ادھر بھی نہیں بیٹھنا۔ مدینے والوں کا حساب دوسرا تھا، مدینے والے ادھر نہیں تو ادھر بیٹھیں گے، اس لیے کہ ان کا قبلہ ادھر پڑتا ہے مدینے والوں کا۔ فرمایا شرقو ولیکن شرقو غریبو، پیشاب پاخانہ کا ہے نا مسجد مدینے کے واسطے یہ حکم ہے، مغرب کی طرف نہیں تو مشرق کی طرف منہ پیٹ کر کے بیٹھو، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے مشرق بھی نہیں مغرب بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، ہم تو شمال جنوب میں منہ کر کے بیٹھنا۔ ایسا احترام تھا کعبے کا، اتنا احترام، دفن کرو مردے کو تو پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ یہاں مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے لاتے ہیں، جب بھی ان کو ایسا رکھو کہ قبلے کی طرف ان کا منہ ہو۔ کتنا احترام کرنا ہے قبلے کا، خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ملک شام کو آئے، یعنی فتح ہو گیا ملک شام بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اب وہ لوگ تو مسلمان تو نہیں تھے، وہ لوگ تھے عیسائی تھے، اور ان کا قبلہ ذرا الگ پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے قبلے کی طرف سب رخ کر کے بنا دیا تھا لیٹرین۔ اب صحابہ گئے تو ان کو پریشانی ہوئی، ارے قبلے کی طرف کیسے بیٹھا بھائی، ہم اگر بیٹھے ہیں تو منہ قبلے کی طرف پڑتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کیا کرتے تھے، ذرا سا مڑ کر بیٹھتے تھے، سیدھا نہیں بیٹھتے، ذرا سا جسے بولتے ہیں نا بنگا ہو کے بیٹھنا، ویسا ٹیڑھا بیٹھتے تھے، ادھر یا ادھر، ڈائریکٹ قبلے کی طرف ہم نہیں بیٹھتے تھے۔ کتنا احترام تھا دیکھو، حالانکہ بلڈنگ کے اندر ہیں وہ سب، وہ لیٹرین بلڈنگ کے اندر ہیں، پھر بھی اس کا خیال کرتے تھے۔ ہم اگر گھر بنائیں تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر لیٹرین ہے نا، اس کا بیٹھیں تو ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں رہنا اور ہماری پیٹھ بھی نہیں رہنا، اس کا خیال کرنا۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کھلی جگہ بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا، بلڈنگ کے اندر رہا تو پرواہ نہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبلہ قبلہ ہو، قبلہ قبلہ ہے، چاہے آپ کھلی زمین میں بیٹھو، روم کے اندر بیٹھو، کہیں اور بیٹھو، لیٹرین میں قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، چہرہ بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمان کہ صاحب انجینئر کوئی ان کو ڈال کے دیا پلان، دیکھو ایسا ہے لیٹرین ایسا بنائیں گے تو آپ کی جگہ 3 فٹ 4 فٹ بچے گی اور سب آسانی ہوگی، اچھا بڑھا دو۔ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ قبلہ ہے، اس کی وجہ سے اس گھر میں نحوست آئے گی، برکت ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر میں سکون چین نہیں رہے گا، سوچتے نہیں۔ 3 فٹ جگہ بچانے کے لیے 4 فٹ جگہ بچانے کے لیے ایسے کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے تو کوئی گھر لیے، مکان لیے، اب اس کے اندر جو لیٹرین بنا ہوا قبلے کی طرف منہ جاتا ہے یا پیٹھ پڑتی ہے، تو اب کہتے ہیں کیا کرنا بھائی، ہم تو نہیں بنائے، کوئی دوسرا بنایا،
اس لیے اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کو توڑ کے بنانا ہے۔ ارے وہ تو کہہ رہا ہے 50,000 روپیہ خرچ ہوں گے، پرواہ نہیں نا جی، 50,000 روپیہ خرچ ہوئے تو برکت کتنی آئے گی؟ سوچ کر دیکھو، 1 مہینے میں اللہ ان کو اتنی برکت دے دے گا۔ وہ نہ کر کے پیسہ 50,000 خرچ کرنا، 60,000 خرچ کرنا لیٹرین کو خالی بدلنے کے لیے، ایسا سوچتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ لہذا کعبے کا احترام انسان کے دل کے اندر، مسلمان کے دل کے اندر بہت ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، امام، محلے کے امام ہوتے تھے، پیسہ ویسا نہیں لیتے نا، وہ پڑھاتے تھے نماز، لیکن ایک عزت امام کی، نماز پڑھانے والے ان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک بڑی عزت ہوتی تھی۔ امام بولے تو معمولی چیز نہیں، آج کل کے تنخواہ والے امام نہیں، وہ تو بہت عزت والے ہوتے تھے۔ وہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کو امام بنا کے رکھے تھے۔ اب نماز پڑھاتے پڑھاتے ان کو تھوک آیا، بلغم آیا، تو سامنے تھوک دیا قبلے کی طرف۔ لوگوں نے آ کے بتایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ قبلے کی طرف تھوکے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو ہٹا دو امامت سے، دوسرے آدمی کو مقرر کر دو۔ دوسرے آدمی کو مقرر کر دیا۔ اب ان کو معلوم ہوا تو گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیارے رسول، کیا آپ نے مجھے نکال دیا کیا امامت سے؟ ہاں جی، تم قبلے کی طرف تھوکے نماز میں، اس لیے میں نے تم کو نکال دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو امامت کے آداب معلوم ہونا، ایک امام کے لیے کیا کیا ہونا، کیسے ہونا، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا، یہ سب جاننا چاہیے، ورنہ اس کی نماز بھی گئی اور سب لوگوں کی نماز کا گناہ بھی اس کے اوپر، ان کی نمازیں ہو جاتی لیکن گناہ سب کا اس کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ایک مثال سمجھیں، ایک امام ہے، اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب وہ جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب یہ آدمی کیا کیا، پہلی رکعت پڑھایا، دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، اب یہ کیا کرتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب میں جاؤں گا تو لوگ سب کیا بولیں گے، ہنسیں گے، فلاں کریں گے، نماز پڑھاتا ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے یہ، امامت کے آداب معلوم نہیں۔ اب سارے لوگوں کو گناہ اس کے سر کے اوپر، نماز سب کی ہو گئی، اب پڑھا دیا۔ امامت کے آداب نہ معلوم ہو تو کتنی بڑی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے امامت کے آداب سیکھے۔ اگر کوئی شخص امام ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے نکال دیا۔ ہم کو بھی اگر تھوکنے کی ضرورت ہے تو نماز کی حالت میں تھوکنے کے آداب بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی تھوک آ گیا، نیچے تھوک لو اور پاؤں سے مٹی ڈال دو۔ اس زمانے مسجد تو ایسی نا، زمین کی فرش والی مسجد نہیں نا، تو ذرا سا مٹی ہٹا کر اس پر ڈال دو، ہو گیا۔ ورنہ پھر بائیں طرف کوئی نہیں ہے تو ادھر تھوک دو، نہیں تو کپڑے میں تھوک کر اس کو جو ہے لپیٹ کے رکھ لو، سامنے نہیں تھوکنا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب تھوکنے کی ضرورت ہوئی تو بھی نیچے تھوکو، قبلے کی طرف کیوں تھوکتے ہو، اس کا بھی ادب خیال کرنا چاہیے نا۔ ادب بعض جگہ کچھ عادتیں ہوتی ہیں، بھئی یہ احترام ہے، بعض جگہ اس کو احترام نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال کیسے ہے، ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں، بنگلہ دیش میں، سیلون میں جتنے لوگ ہیں وہ لوگ یہ پڑھے ہوئے ہیں یا ان کو یہ بتایا گیا کہ برہما نے 4 ذات کو پیدا کیا، ایک برہمن کو پیدا کیا، ویش کو پیدا کیا، کھتری کو پیدا کیا اور دلت کو پیدا کیا۔ اب جو دلت ہوتا ہے اس کو پاؤں سے پیدا کیا، سب سے حقیر، برہمن کو سینے سے، اس کو پیٹ سے، اس کو ران سے پیدا کیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ 4 ذات ہندوؤں میں ہے۔ اب جو پاؤں سے پیدا ہوا نا، کہتے ہیں صاحب یہ گندا ہے، نجیس ہے، دھیڑ کا سایہ نہیں پڑنا، دھیڑ وید نہیں پڑھنا، دھیڑ برہمن کی گلی کے اندر سے نہیں جا، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ پاؤں کسی کی طرف لمبا کرے تو بے ادبی سمجھتے ہیں، کیا بے ادبی ہے یہ، پاؤں لمبا کرتا ہے نا، پاؤں کسی کا لگ گیا تو غصہ دیتے، ارے معاف کرو بھائی، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں نا، ہم تو 4 ذات کو نہیں مانتے، نہ برہما کو مانتے، ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔
ہمارے پاس پاؤں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سیلون وغیرہ کے اندر اس کو اہمیت دیتے۔ مسلمان بھی پاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ جوتے نکال کر آؤ جی، جوتا پہن لگا کے اندر، عزت نہیں کیا، احترام نہیں کیا، ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جوتا پہن کر نماز پڑھاتے تھے، صحابہ بھی ہمیشہ جوتے چپل پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن میں نے کہا دیا مسجد ایسی نہیں تھی نا، سادہ زمین کی مسجد تھی، اور اللہ کے پیارے رسول نے کہا بھی یہ جوتا پہن کے نماز پڑھو جی، یہودی نہیں پڑھتے جوتا پہن کے، تم مسلمان ہو نا، یہودی کی شریعت نہیں نا تم نا، تم جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ صحابہ جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے، لیکن عرب کے اندر پاؤں کا ویسا مقام نہیں ہے، پاؤں کو ویسا نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حاجی جاتے ہیں نا، مکے میں کسی عرب صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ٹیکا لگا کے، پاؤں کعبے کی طرف کر کے، کعبہ کو تو قبلہ بولو نا، قبلے کی طرف پاؤں۔ یہ ہندوستانی صاحب جا کے غصہ آتا ہے ان کو، عقل نہیں کیا تجھے، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کعبے کی طرف پاؤں کر کر پڑھتا کیا تو بیٹھا کیا؟ اب وہ کیا سمجھے گا، اردو میں تقریر شروع کر دیتے ہیں، کوئی بتاتا بھئی تمہارے پاؤں کعبے کی طرف ہیں، کہتے ہیں کیوں، کیا ہوا، پاؤں گندے ہیں؟ ان کے پاؤں ہیں کیا ہیں؟ تو پھر کاٹ کر باہر رکھنا چاہیے نا، گندا چیز کو مسجد کے اندر کیوں لائے، وہ بھی مسجد حرام کے اندر۔ ان کو بولو پاؤں کاٹ کر باہر رکھ کر آؤ، میں بھی پاؤں کر لیتا۔ ان کو کیا معلوم یہ چار ذات ہیں، دلت پاؤں سے پیدا ہوا، اس لیے بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا، پاؤں اگر قبلے کی طرف کر کے بیٹھے۔ اگر آپ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں تو بے ادبی کے لحاظ سے پاؤں اگر کریں گے، کعبہ کیا اس کی اہمیت، یہ سمجھے کفر کی طرح ہو گیا۔ کعبے کا احترام اگر دل کے اندر نہیں ہے، یہ سمجھے کفر کی طرح ہو گیا۔ لیکن آپ آرام کے لیے، اور کعبے کی بے عزتی آپ کے دل میں مقصود نہیں ہے، آرام کے لیے ویسے آپ کو ملا تو آپ نے ویسے قبلے کی طرف کر لیا پاؤں، تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض جگہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، عام طور پر ہندو بھی ہو تو خیال کرتے ہیں سب قبلے کی طرف پاؤں بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو، وہ لوگ بھی خیال کرتے ہیں پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو۔ اب کسی ہوٹل میں گئے بھائی، آپ ایسے پلنگ بچھا کے رکھا اس کے اندر، 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، سب اس کا آپ کا پاؤں قبلے کی طرف، آپ کمرہ لیے، جا کر اس سے بولیں گے صاحب اس کو بدلو، جب ہم سوئیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ تو فکس کر کے رکھا ہے بھائی، ہمارے یہاں تو ایسے ہی بنے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی طرح سوئیے، چھوڑ دیجئے، کمرہ ایسے ہی کرے گا نا۔ وہاں آپ بے عزتی آپ کا مقصد نہیں ہے، وہ آپ کو جو ہے مجبوری ہے اس طرح کر لیے۔ تو قبلے کی طرف اگر کوئی آدمی پاؤں کرتا ہے آرام کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دل کے اندر کعبے کا احترام ضرور رہنا، دل کے اندر کعبے کا احترام ضروری ہے۔ اس لیے بعض لوگ کسی بڑی مجلس میں پاؤں لمبا کر کے بیٹھتے ہیں، غصہ آتا ہے، کسی بڑے آدمی کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، غصہ آتا ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے جو ہمارے اندر آ گیا۔ تو کعبے کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کا احترام کرو جی، تمہاری زندگی میں بھی یہ قبلہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی یہی قبلہ ہے۔ زندگی میں قبلہ ہم لوگ 5 وقت یہ نماز کعبے کی طرف رخ کر کے ہی پڑھتے ہیں، مکے کی طرف ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تمہارے مرے ہوئے لوگوں کا بھی قبلہ ہے، میت کو جب لٹاتے ہیں ذرا سا اس کو دانی کروٹ لٹاتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، پاؤں ادھر کرتے ہیں اور قبلے کی طرف ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو مرنے کے وقت بھی قبلہ ہمارا، اس لیے زندگی میں بھی قبلہ، اس لیے پیشاب پخانے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ سفر کی حالت میں عام طور پر آدمی خیال نہیں کرتا ہے، جدھر موقع مل گیا ادھر پیشاب کرنے لگتا ہے، نہیں وہاں بھی خیال کیجئے۔ بولے سے کبھی بیٹھ گئے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے، پیشاب کے لیے ادھر رخ کر کے، چہرہ کر کے، پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو لہٰذا بعض چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی علامتوں کے طور پر اس دنیا کے اندر رکھا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کے آداب بجا لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کریں گے
پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سی مصیبت آئے گی، پتہ نہیں ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نہیں کرنے کے کام تو بہت کرتے لوگ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے جہاں تک ہو سکے۔ زندگی میں جب اسلام آ جاتا ہے تو پھر بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو کرتے نہیں لوگ، سنتیں نہیں، کچھ بھی نہیں، غلط سلط نماز پڑھیں۔ اب ربیع الاول کی 2 تاریخ ہو گئی نا، میلاد کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ صاحب میلاد کرنا ہے، مسجدوں میں میلاد کی مجلس، مولود کی مجلس، وہ سب کریں گے۔ بھئی اس کا کیا ثبوت ہے؟ جو نہیں کرنا وہ کرتے، جو کرنا وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے، اور جو کرنا وہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول کی سنتیں ان کو پسند نہیں آتی ہیں، لیکن پڑھنے وڑھنے کو مولود دو سمجھتے ہیں بڑا دین ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہر چیز کا احترام کیسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے۔ لوگ یہ قصہ سناتے ہیں کسی حدیث سے، کسی صحیح تاریخ سے یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر بھیجے، جاؤ فلاں شہر کو، روم کے فلاں شہر کو فتح کرنے۔ ہمیشہ جاتے تھے صحابہ، تابعین جاتے تھے جہاد، اللہ کا پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنا ہے، اس کے لیے لڑائی، جہاد، جان دینا پڑے، قتل کرنا، سب کرتے تھے نا۔ جہاد جہاد جہاد، زندگی میں ان کے جہاد ہی جہاد تھا۔ تو گئے، بہت دن تک کوشش کیے ایک چھوٹی سی بستی کو فتح کرنے کے لیے، لیکن وہ بستی فتح نہیں ہوتی تھی۔ سمجھانے کے لیے یہ قصہ لوگ بیان کرتے ہیں، حقیقت ہے نہیں ہے اللہ کو معلوم، لیکن بیان کرتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے لکھا، بھئی اتنے دن سے ہمیں یہاں فتح نہیں ہو رہی ہے، اور جو یہ قلعہ ہم کھول نہیں پا رہے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے لکھا، کوئی بھی تم لوگ غلطی کر رہے ہو، کچھ بھی تم سے ایک اچھی بات چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو فتح نہیں دے رہا ہے۔ اب کمانڈر کے پاس یہ خط آیا تو اس نے سب جائزہ لیا، بھئی کیا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح چھوڑ رہے ہیں، اس کو دیکھو۔ اس نے دیکھا کہ مسواک نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسواک نہیں کرتے ہیں۔ کہا دیکھو یہی ہم سے غلطی ہو رہی جی، مسواک سنت ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، لہٰذا سب لوگ مسواک شروع کرو۔ سب لوگوں نے مسواک کی سنت کو ادا کیا۔ اب وہ لوگ ڈر گئے، ارے صاحب یہ لوگ دانت مانجھ رہے ہیں، کترنے والے ہیں، دانت سے کاٹ کے کھا جائے۔ ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا، اس کا خلاف فتح ہو گیا۔ ایسا واقعہ سمجھانے کے لیے لوگ بتاتے ہیں۔ دیکھو کبھی ایک سنت چھوڑنے سے بھی نا بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے، اور سب گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ سنت کو چھوڑ دیا نا تم نے۔ تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، فوراً ہم کو یہ سوچنا چاہیے ابھی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کون سی غلطی ہو رہی ہے، اب اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گھر میں آتے ہیں روزانہ، بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بھی نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا۔ آتے گھر میں کبھی بیوی سے جھگڑا، کبھی بچوں سے لڑائی، کبھی غصہ، کبھی فلاں، کبھی برتن ٹوٹا، کبھی سالن کھولنے لگا، کبھی وہ فلاں ہو گیا، کبھی فلاں ہو گیا۔ سوچنا چاہو دیکھو گھر میں آتے وقت میں دعا پڑھ کے نہیں آتا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ سب ہوتا ہے۔ شیطان بھی میرے ساتھ آتا، چلو بھئی دعا سیکھنا چاہیے، گھر میں آنے کی دعا یہ پڑھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ شیطان ہمارے اندر نہیں آئے گا، گھر کے اندر باہر سے باہر بھاگ جائے گا۔ تو اس طرح آدمی سوچتا ہے۔ کھانا پکاتے ہیں صاحب، 1 کلو چاول میں سمجھو کہ 8 آدمی کھاتے ہیں، سمجھو اب ان کے گھر میں 4 آدمی کھا لیتے، 4 آدمی بھوکے رہتے، 1 لیٹر تو پکائے، 1 کلو پکا دیے، لیکن کھانا بس نہیں آیا۔ صاحب کیا ہے یہ؟ ہاں بسم اللہ بول کے نہیں کھاتے ہیں، یہ شیطان ہے، یہ شیطان بھی ہمارے ساتھ کھاتا۔ 4 شیطان 4 انسان کھائے برابر ہو گیا، 4 آدمی بھوکے۔ چلو بھائی آئندہ سے خیال سے بسم اللہ پڑھنا، ایسے اس کے دل کے اندر بات آ جاتی ہے، تو لہٰذا وہ اس کا خیال کرتا ہے۔ صاحب ہم کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھائیں تاکہ یہ نحوست ختم ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب ایک چھوٹی معمولی سنت جس کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ اس کے اندر بھی خیر و برکت دیتا ہے اور اس سے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کچھ لوگوں نے آ کر بتایا اللہ کے پیارے رسول ہم اتنے بھائی بہن ہیں، کھانا برابر پکاتے ہیں، ہمیشہ کسی کو کم پڑتا ہے، بھوک رہتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے کھاتے ہو جی تم لوگ؟ میں آتا ہوں کھا لیتا ہوں، وہ آتا ہے کھا لیتا ہے، وہ آتی ہے کھا لیتی ہے، سب ایسا مت کرو، سب بیٹھ کر ایک ساتھ کھاؤ۔ اس میں محرم کا خیال کرنا، بھابھی بیٹی ہے فلاں، نہیں حرام ہے، یہ مرد لوگ پورے عورت لوگ پورے، نہیں تو بھائی بہن ماں باپ ایسا، یہ نہیں کہ بھابھی سب کو بیٹھا لیا اور کھا رہے، نعوذ باللہ یہ حرام ہو جائے گا نا۔ ایک ہی جیسا ہے نا، کبھی سے کھاؤ، ایک بڑے برتن میں کھانا، 4 مرد لوگ بیٹھ گئے، چاروں اسی برتن سے کھاتے، اسی دن سے کھانا بچنے لگا۔ کبھی کیا کیا ہوتا ہے دیکھو، اب پہلے کبھی رواج تھا ہمارے یہاں بھی، ایک برتن میں 2-3 آدمی کھاتے تھے، ہمارے بچپن میں ایسا تھا کہ پلیٹ ہے گھر میں 4 ہی، کھانے والے 6 ہی، تو بولتے 2 پلیٹ میں ایک آدمی کھا لو، ہم لوگ کھاتے تھے بچپن میں۔ اب ہمارے یہاں سب ختم ہو گیا، ہر آدمی کو 1 پلیٹ چاہیے، بلکہ ایک آدمی کو 3 پلیٹ چاہیے، ایک ہڈی ڈالنے کے لیے، ایک کھانا کھانے کے لیے، ایک روٹی رکھنے کے لیے، ایک فلاں کرنے کے لیے، ایک آدمی کو 5 پلیٹ۔ کسی زمانے میں 5 آدمی 1 پلیٹ میں کھاتے تھے، اب دیکھو یہ سب ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد ایسے ہو جاتا ہے، کار ایک جگہ ہے جہاں جانتے اب بھی معلوم ہوا کہ وہاں 5, 6, 8 آدمی شادی میں، اس میں سب یہ بڑے برتن میں، چھوٹے ایک برتن میں لا کر نہیں دیتے، ایک بڑا برتن لا کے دیتے، سب کھاؤ اسی میں، گول بیٹھ جا سب کھاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے کہا سب مل کے کھاؤ جی ایک برتن میں، کہنے لگے اسی دن سے برکت ہو گئی۔ اب کھانا اتنا ہی پکتا تھا، کھانے والے بھی اتنے تھے، کھانا بچنے لگا، اور اس سے پہلے ایسا ہوا کہ کھانا نہیں بچاتا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی سنت چھوڑنے سے، کسی چیز کا احترام نہ کرنے سے ہماری زندگی کے اندر بڑی پریشانی آتی ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی گھر کے اندر آئے، ہمارے اندر آئے، کاروبار میں آئے، فوراً ہم کو سوچنا چاہیے کہیں غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں تو الحمدللہ خیر و برکت کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاعر دین جو ہیں، دین کی علامتیں، اللہ تعالیٰ ان کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جو غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔